بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے مطابق 7 اہم سوالات کے جوابات۔ کیا آپ ان 7 سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ وہ 7 سوال کیا ہیں؟ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، جنت کہاں ہے؟ جنت آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر، 7 آسمانوں سے جدا ہے، کیونکہ 7 آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ سوال نمبر 2، جہنم کہاں ہے؟ جواب، جہنم 7 زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے۔ اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں جو ہماری زمین کے نیچے، ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ کیا ہے؟ جواب، سدرت عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ منتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبرائیل بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں 6 آسمان میں اور اونچائیاں 7ویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گھڑے جیسے ہیں۔ اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہلی مرتبہ اپنی اصلی صورت میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد پر دیکھا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، حورین کون ہیں؟ جواب، حورین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہیں، نہ جن ہیں اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان میں سے کسی ایک کی محض جھلک دکھائی دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے گی۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حورا کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں آئینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہیں بڑی بڑی آنکھوں والی۔ سوال نمبر 5 ہے، ولدان محلدون کون ہیں؟ جواب، یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المحلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان المحلدون عطا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 6 ہے، اعراف کیا ہے؟ جواب، جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ جواب، 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ترجمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پلسرات پر ہوں گے۔ یہ پلسرات درج ذیل صفات کا حامل ہوگا۔ نمبر 1، بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ نمبر 2، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور نمبر 3، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں
جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت بفری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ نمبر 4، گناہگار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ نمبر 5، اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اسے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے۔ چھٹی حیثیت، جن لوگوں کی بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب سلم یا رب سلم۔ آپ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھیں۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پل صراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن ان کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے؟ کیا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ نمبر 1، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے۔ نمبر 2، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ نمبر 3، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو۔ دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلہ میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ہر ایک کو دوسرے کی جنت حاصل کرنے میں مدد کرنی چاہیے، جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے، آمین ثم آمین۔ اے پروردگار، ہمارے لیے اپنا فضل و کرم، رحم والی حسن خاتمہ کا فیصلہ فرمائیں، آمین ثم آمین۔ پل صراط پر جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہ ہوں گی۔ نمبر 1، جہنم، جنت، پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل کیا ہے؟ قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا وہاں ہوگا، صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام صراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچیں گے، وہاں جنت کا دروازہ ہوگا، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے، سبحان اللہ۔ اس تفصیل کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کوئی رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے۔ کیا اب بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے؟ اس پیغام کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔